اگر کوئی کہے نا کہ تراوی رفع الیدین میں 8 کرنا بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے، دونوں صحابہ کا مذہب تھا، مسلک تھا، دونوں رائے ٹھیک ہیں، کوئی بھی نہیں سنے گا۔ چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی فالو کر لو ٹھیک ہے، سب مجتہد تھے، یہ بات مارکیٹ میں نہیں چلے گی۔ بنو امیہ کے برے کام تھے لیکن بہت سے اچھے کام بھی تھے، لیکن آپ کو بنو امیہ کے بغض کا ہیضہ ہو گیا ہے۔ اب آپ محمد بن قاسم کو بھی ڈاکو کہیں گے جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا، کیونکہ بنو امیہ کا تھا وہ۔ اب بنو امیہ کے دور میں جتنے اسلامی خلافت وسیع ہو رہی ہے، کفر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ ساری حکومت کی لالچ پر مبنی لڑائیاں کہلائیں گی، کرسی کا شوق تھا، کیونکہ اب آپ کو بنو امیہ سے ذاتی بغض ہو گیا ہے۔ تو یہ جو برا کام ہے اس کو برا کہا جائے گا۔ آپ کو عمران خان سے عشق ہو گیا ہے تو اس کی ہر برائی آپ کو کیا لگے گی؟ اچھی۔ اور اگر آپ کو اس سے ذاتی بغض ہے، اس کی ہر اچھی تقریر کی بھی آپ ایک لاجک تلاش کریں گے، یہ اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ امریکہ کو۔ آپ کے ذہن میں ایک خناس بھر گیا، معذرت کے ساتھ، یہ خناس کا لفظ تھوڑا سا سخت لفظ ہے لیکن یہ ہو رہا ہے۔ آپ لبرل لوگوں سے، امریکہ سے، اس کی طاقت سے اتنا متاثر ہو گئے کہ، اور رشیا سے اتنا متاثر ہو گئے، اسلام کو یہ سمجھ نہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ اسلام کی خاطر بھی لوگ لڑکے جیت سکتے ہیں۔ تو جب رشیا کو شکست دی افغانستان نے، کتنا بڑا اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ کمزور ترین ملک نے سوویت یونین کے پرخچے اڑا دیے۔ لوگوں نے کہا روس امریکہ کی جنگ تھی، یہ اصل میں کس کی جنگ تھی؟ کوئی افغانیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہو۔ بھائی امریکہ نے بہت بعد میں آ کے تعاون شروع کیا، بھاگتا چور کی لنگوٹی والا مسئلہ ہوا ہے، لڑے تو یہ خود ہیں، امریکن تھوڑی لڑے ہیں افغانستان میں، لڑے تو افغانی ہیں۔ ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا کیونکہ آپ سوویت یونین کی پاور سے اتنے متاثر تھے اور اسلام سے آپ کو اتنی نفرت تھی، آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بٹھانا ناممکن تھا کہ جہاد کی طاقت کے ذریعے ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا یہ امریکہ نے مارا ہے، اصل میں یہ امریکہ نے رشیا کو مارا ہے، افغانیوں کا کردار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا چلو تمہارا منہ بند کرانے کے لیے امریکہ کو لے آتا ہوں میں یہاں پہ، امریکہ کو ان سے لڑوا دیتا ہوں۔ اب کون مدد کر رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے فرانس مدد کر رہا ہے، آپ کہہ سکتے تھے جرمنی مدد کر رہا ہے، اللہ نے کہا سب کو لے آتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، نیٹو کی 40-42 ملکوں کو لے آتا ہوں میں، سب تختہ آزماؤ، سب تجربہ کر کے دیکھو، سب پٹو گے، سب نکلو گے مار کھا کے یہاں سے۔ سارے 20 سال گھاس کھاتے رہے ہیں، پٹ پٹا کے نکل گئے۔ اب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہہ رہے اصل میں ایکچولی یہ دنیا نے نا بڑی گیم کھیلی ہے یار، بڑا سیاست ہوئی ہے، بڑی گیم کھیلی۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تیرا رب قیامت کے دن حقیقی فیصلہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط، جے یو آئی صحیح تھی یا پی ٹی آئی صحیح تھی، کون سی باتیں جے یو آئی کی اچھی تھیں، پی ٹی آئی کی غلط تھیں، کون سی پی ٹی آئی کی صحیح تھی، جے یو آئی کی غلط تھی۔ ہم تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہر جرم کہتے ہیں یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں تھا، یہ قوم کے اپنے لیڈر کا ہر جرم قوم کے وسیع تر مفاد میں، اور سیاست اور اپوزیشن کی ہر نیکی امریکہ کی سازش ہے۔ یہ مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے ہمارے یہاں، اور یہ سارے لیڈر ایک ہی جیسے ہیں، اس میں سب کے ماتحت ایک ہی جیسے ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں میرے بھائی اپنے سیاسی لیڈر کا آپ دفاع کرو، لیکن اتنا جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکو، برداشت کر سکو، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے۔ اللہ کہے گا یہ جو تو نے اس غلط تقریر کی صحیح اس کو تو نے صحیح قرار دیا نا، تیرے پاس دلیل کیا تھی؟ تیرے لیڈر نے ایک بکواس کی تھی اور تو نے بیٹھ کے اس کی تعویلات کرنا شروع کر دی۔ جو خاموش رہے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا، جو خاموش رہے گا نا، من سمت نجا، حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا وہ کیا ہے؟ نجات پا گیا۔ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ خاموش رہو، یار مجھے نہیں پتا کہ یہودی سازش تھی یا نہیں تھی، مجھے نہیں پتا بھائی، لیکن آپ خامخواہ میں جب غلط چیز کا دفاع کرو گے تو چوڑے میں آؤ گے قیامت کے دن۔ اللہ پوچھے گا کہ تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو صحیح کیوں کر رہا ہے؟